شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کی جگہ پر کیسا ویدر ہو رہا ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے دانیال کی کہانی کا اگلا حصہ لے کر پیش ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں خوفناک کہانی کی طرف۔ تو دانیال بتاتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے اپنی کہانی جو میں نے شیئر کی تھی اس کا اگلا حصہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، تو پھر کچھ ایسے ہوا کہ جب ہم لوگ اسلام آباد سے واپس آ گئے، میری طبیعت جو تھی، میری طبیعت میں بہت زیادہ چینجز آ رہے تھے، بہت زیادہ میرے موڈ میں چینجز آ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ غصے میں رہنے لگ گیا تھا، چڑچڑا ہو گیا تھا اور مجھے بخار بھی ہو گیا تھا واپس آ کر۔ میری امی اور میرے ابو بہت پریشان ہو گئے تھے میری وجہ سے کہ اچانک سے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں رات کے وقت سو رہا تھا اپنے کمرے میں، اور ایسے ہی سردیوں کا موسم تھا، بہت ٹھنڈ تھی۔ میں سویا ہوا تھا، روم کی لائٹ جو تھی وہ آف تھی، لیکن ان دنوں مجھے بہت زیادہ خوف آنا شروع ہو گیا تھا اچانک سے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کیوں، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب میں اکیلا ہوا کرتا تھا۔ تو کئی دفعہ میرے ابو نے بھی مجھے بولا کہ میں آپ کے ساتھ سو جاتا ہوں اگر آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو، لیکن میں نے ابو کو بولا کہ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے پھر ایسے لگا کہ شاید ابو کو لگے گا کہ اتنا بڑا بھی ہو گیا ہے پھر بھی اس کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ابو کو انکار کر دیا اور میں اکیلا سو گیا اس رات۔ جیسے ہی میں سویا، مجھے ٹائم کا نہیں پتہ کہ کتنا ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ میری طبیعت خراب اتنی رہا کرتی تھی کہ مجھے ٹائم کا اور بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور ان دنوں تھی بھی چھٹیاں تو میں جایا بھی نہیں کرتا تھا کالج۔ تو دانیال بتاتے ہیں کہ اس رات میں سویا ہوا تھا تو اچانک سے مجھے پھر وہی رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے رونے کی آواز میں نے وہاں اسلام آباد میں سنی تھی۔ جیسے مجھے وہ رونے کی آواز آنا شروع ہوئی تو پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید میری امی یا میری بہن کو کوئی ان کی طبیعت خراب ہے جس وجہ سے وہ ایسے رو رہی ہیں، تو مجھے ذرا پریشانی ہوئی اس وجہ سے۔ تو میں پریشان ہو کر جب اٹھا تو مجھے اچانک سے وہ جو رونے کی آواز تھی وہ اچانک سے ہنسنے کی آواز میں چینج ہو گئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہے، اور کوئی تھی وہ عورت کی آواز، کوئی عورت جیسے ہنس رہی ہے، اور اچانک سے پھر آواز دوبارہ مجھے رونے کی آنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں پہ۔ تو میں نے جلدی سے ابو کو کال کی۔ ابو جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، ابو نے کال اٹھائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ امی کدھر ہیں؟ تو ابو نے بولا کہ امی تو سو رہی ہیں۔ تو میں نے پھر اپنی بہن کو کال کی۔ جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کہاں پہ ہو، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی میں تو سو رہی ہوں۔ تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ پھر یہ ہمارے گھر میں کون ہے جو اس طرح رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے۔ اور وہ جو آوازیں تھیں وہ ایسے تھیں کہ صرف میرے کمرے کے جیسے کوئی دروازے پہ بیٹھ کر ہی وہ آوازیں نکال رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، بہت خوفزدہ ہو گیا۔ تو ابو پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں انہیں بتاتا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ تو اس رات میں بالکل بھی سو نہیں پایا۔ اگلے دن میں نے پھر امی کو یہ بات بتائی ناشتے پہ، تو جو میری امی تھیں وہ یہ بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان کو تو پہلے سے یہی لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ شاید کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے ان کو جب دکھایا تو انہوں نے بس یہی بولا کہ نارمل بخار ہے اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے جو موڈ اور میری طبیعت میں اتنے چینجز آ رہے تھے تو وہ اب ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اچانک سے ایک دفعہ کیا ہوا، میرا ایک فرینڈ تھا یہیں فیصل آباد میں، میرا فرینڈ تھا، بہت اچھا فرینڈ تھا میرا، وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی سٹارٹ ہونے والے ہیں کالجز وغیرہ، تو ہمیں بیٹھ کر کچھ پڑھائی وغیرہ کر لینی چاہیے جو ہمیں ملا ہوتا ہے، کہ کیونکہ کالج میں جا کر پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اسٹڈی۔ تو اس نے مجھے یہ بولا کہ ہمیں پہلے سے پریپریشن کر لینی چاہیے اس بات کی، تاکہ ہمیں وہاں جا کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، تو میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا کہ تم ادھر ہی آ جاؤ اور ہم لوگ بیٹھ کے کمبائن اسٹڈی کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ اسی رات وہ میرے گھر آیا، میرا دوست جو تھا، جیسے ہی وہ میرے گھر آیا
تو ہم لوگ ابھی مطلب اسٹڈی کر کے ہم لوگ فری ہوئے تھے اور ہمیں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، ہم بہت تھک گئے تھے پڑھائی کر کے۔ تو میں نے لائٹ آف کی اور میرے کمرے میں ایک بیڈ تھا اور ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ تو میرے کمرے میں جو صوفہ پڑا ہوا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں پہ سو جاتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، تم بیڈ پہ سو سکتے ہو میرے ساتھ۔ تو وہ مجھے کہنے لگا نہیں نہیں، میں صوفے پہ ہی سو جاؤں گا۔ تو وہ صوفے پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مطلب جب میری آنکھ لگ گئی تھی، میں بالکل نیند میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے اچانک سے میرے فرینڈ کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں بہت زیادہ۔ اب مجھے جب اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو سارے گھر والے بھی جاگ گئے، جو باقی میرے امی ابو تھے، میری بہن تھی، سب لوگ جاگ گئے۔ اور جیسے ہی ہم لوگوں نے جا کے دیکھا تو جو میرا فرینڈ تھا کمرے میں وہ نہیں تھا، میرا فرینڈ، میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے جا کر دیکھا تو جو میرا فرینڈ تھا وہ کچن میں نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بہت زور زور سے چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے جا کے ہاتھ لگایا، میں نے اسے ہلایا تو وہ اچانک سے ایسے بالکل شاکڈ ہوا تھا، جیسے پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ لیا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہے، لیکن رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو میں نے اسے بولا کہ ابھی تو گھر نہیں جا سکتے، تم بتاؤ ہوا کیا ہے۔ تو جو میرا فرینڈ تھا وہ مجھے بتانے لگا کہ رات کو مجھے ایسی پیاس لگی تھی، تو میں نے اٹھ کے پانی پینے کا سوچا، لیکن کمرے میں کوئی جگ وغیرہ نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی بوٹل وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں کچن میں سے جا کے پانی لے لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں کچن میں آنے لگا، مجھے ایسے فیل ہوا کہ کچن میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید آنٹی ہو سکتی ہیں یا آپی ہوں گی۔ تو میں نے بولا کہ جا کر میں ان سے پانی مانگ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں کچن کے قریب جانے لگا تو مجھے بہت زیادہ غرانے کی اور مجھے کسی کے تھوڑا تھوڑا رونے کی اور ہنسنے کی مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی میں نے یہ آوازیں سنی میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کیسی آوازیں نکال رہی ہیں۔ تو میں نے جیسے ہی جا کر کچن کی لائٹ آن کی تو وہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور میں بہت خوف زدہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ وہاں پہ نہ آنٹی تھی نہ آپی تھی، وہاں پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوفناک حولیے کی وہ کوئی عورت تھی۔ اور اس کے جو پیر تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ ہوا میں ہے، زمین پہ اس کے پیر لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اور اس کے ہاتھ پیر اور اس کا جو پورا چہرہ تھا وہ بہت زیادہ جلا ہوا تھا، بہت سیاہ رنگت تھی اس کی، اور اس کی آنکھوں کی جگہ پر صرف ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے کالے گڈھے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی بالکل۔ اور اس نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی زبان اس کے منہ سے بھی نیچے لٹک رہی تھی اور بہت لمبی اس کی زبان تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ اور اچانک سے وہ میری طرف آئی جیسے اس نے مجھ پہ کوئی حملہ کیا، اس سٹائل سے وہ میری طرف بڑھی۔ تو میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نیچے گر گیا زمین پہ۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ بھی بہت زیادہ پہلے سے بھی ڈرے ہوئے تھے، جو ہمارے گھر میں پہلے بھی ہو رہا تھا میری طبیعت، اور امی نے بھی پھر بتایا کہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں گھر میں، لیکن میں فیل نہیں کروا رہی تھی کسی کو کہ لوگ ڈر جائیں گے سارے گھر والے۔ ایسے ہی لگتا ہے رات کو کچن میں جیسے کوئی برتنوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اچانک سے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک سے بہت گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے کچن میں کھڑے ہوئے مجھے کام کرتے ہوئے، تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہوں اور میں کچن سے باہر نکل جاتی ہوں۔ یہ سارے واقعات جب ہم لوگوں نے سنے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ابو جو تھے، ابو نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو لے کے آؤں گا، مولوی صاحب کو، ان کو سارا واقعہ ماجرا بتاؤں گا، تو پھر وہ پڑھائی کر کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے اگلے دن، ایک مولوی صاحب تھے ہمارے محلے کے، تو انہوں نے بلایا مولوی صاحب کو اور ان کو سارا واقعہ بتایا، اپنا گھر دکھایا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں یہ معاملات جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی دیکھا، مجھ سے بھی ملے وہ۔ اس کے بعد اگلے دن مولوی صاحب جو تھے وہ گھر آئے اور انہوں نے میرے ابو کو بھی کال کر کے بلا لیا کام سے، کیونکہ میرے ابو اس وقت آفس گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے میرے ابو کو بلایا اور ان سے بات کی، اور میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو لیڈیز تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کمرے میں بھیج دیں۔ تو ہم نے امی اور آپی کو، مطلب جو میری بہن تھی، ان کو میں نے کمرے میں بھیج دیا۔ تو جو مولوی صاحب تھے وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں مطلب یہ جنات ہیں، کوئی بہت زیادہ سخت چڑیل ہے، یہ بہت زیادہ سخت مخلوق ہے،
جو آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کے گھر میں نہیں رہتی، نہ یہ آپ کے گھر میں کسی نے بھیجی ہے۔ آپ لوگ شاید کہیں گئے تھے، کہیں باہر گئے تھے، جہاں باہر کہیں سے یہ چڑیل جو ہے یہ آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اور یہ تو مجھے مطلب بہت زیادہ، جب میں نے یہ بات سنی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب جو بتا رہے تھے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کوئی چڑیل ہے جو میرے پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ کہیں باہر سے پڑی ہے، تو اچانک سے مجھے وہی سب کچھ یاد آنے لگا جو اسلام آباد میں میرے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو، جو مولوی صاحب تھے، میں نے ان کو سب کچھ بتانا شروع کیا جیسے جیسے میرے ساتھ واقعات شروع ہوئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ چڑیل شاید وہیں سے یہ مخلوق تمہارے پیچھے لگی ہو۔ اس کے بعد جو میرے ابو تھے وہ یہ بتانے لگے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ گھر والوں کو بھی پریشان کرتی ہے اور عورتوں کو یہ بہت زیادہ ڈراتی ہے، بچوں کو، تو آپ کچھ علاج کریں اس چیز کا۔ تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بچے پہ دم کرتا ہوں، کیونکہ جو یہ چیز ہے یہ وقتی طور کی ہے، یہ کوئی اس کے ساتھ پرماننٹ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ابھی ابھی اس کے پیچھے لگی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کا علاج کریں گے شروع، تو وہ جو چیز ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی اور وہ اس سے دور چلی جائے گی، وہ اس کے ساتھ صرف کچھ وقت کے لیے ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ سنا مجھے تھوڑا سا ریلیف بھی فیل ہوا کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ مخلوقات انہیں ان کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہیں بالکل بھی، انہیں بالکل بھی پوری زندگی سکون نہیں لینے دیتی۔ اس کے بعد جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ہمیں بہت تسلی دی اور انہوں نے میرا علاج شروع کیا، مجھ پہ دم کیا۔ اس کے بعد مجھے جو ڈر لگتا تھا اکیلے رہنے میں اندھیرے سے، وہ ڈر لگنا مجھے آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو میری امی تھیں ان سے بھی ہم پوچھتے رہا کرتے تھے کہ اب کوئی واقعات یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی جو اب نارمل ہو۔ تو میری امی نے بھی یہ کہا کہ نہیں، اب تو ایسی کوئی مجھے نظر نہیں آتا یا مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا جو اب نارمل ہو۔ تو اس سے ہم لوگوں کو بہت ریلیف ملا اور قریباً 1-1.5 مہینے انہوں نے میرا علاج کیا۔ دم کیا ہوا پانی میرے امی ابو مجھے پلایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ دم کر کے پانی کو آپ نے پینا ہے، گھر والوں نے، سب نے، اور ہم لوگوں نے وہ دم کیا ہوا پانی پیا۔ اور انہوں نے جب مجھ پہ دم کیا تو وہ جو مخلوق تھی وہ مجھے چھوڑ دیا، اس مخلوق نے، اس کا جو سایہ میرے اوپر ہوا تھا وہ مسئلہ میرا بالکل سولو ہو گیا۔ اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولوی صاحب کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ابھی بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے مجھے یہ جب بولا کہ کہیں باہر سے ہی مخلوق تمہارے پیچھے لگی ہے، تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہم لوگ جہاں بھی کہیں باہر گئے تھے وہاں سے واقعات میرے ساتھ تب ہونا شروع ہوئے تھے جب ہم لوگ اس ہوٹل میں پہنچے تھے، اور جیسے ہی میں اس کمرے کے اندر گیا تھا تو وہاں سے جیسے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی، بہت عجیب قسم کی اسمیل آ رہی تھی۔ تو شاید وہ مخلوق اس کمرے میں رہتی ہو یا اس کا وہاں سے گزر ہوا ہو اس جگہ سے جہاں سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ تو مجھے زیادہ چانسز جو تھے، مطلب زیادہ چانسز مجھے اس چیز کے ہی لگے کہ اس ہوٹل میں ہی شاید کچھ تھا یا اس مخلوق کا وہاں سے کوئی گزر ہوا تھا، تو جہاں سے میرے ساتھ یہ سب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ میری ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ دانیال آپ کا اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی۔ پہلے میں ای میل آئی ڈی وہاں ڈسکرپشن میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی، لیکن اب میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی، تو وہاں سے جس نے بھی مجھے کہانی شیئر کرنی ہوگی تو میرے ای میل آئی ڈی پہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک اور چینل بنایا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، اٹس کریپر ہیئر، جہاں پہ میں مووی ایکسپلینیشن ویڈیوز ڈالتی ہوں، اسے بھی جا کر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، لیکن اگر آپ لوگ ان ویڈیوز کو انجوائے کریں جو میرے دوسرے چینل کی ہیں، کل میں وہاں پر ایک اور مووی کو ایکسپلین کروں گی، تو ضرور دیکھیے گا، ضرور وزٹ کیجیے گا اور ویڈیو دیکھیں گے، اگر انجوائے کریں گے آپ لوگ تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔